موطا امام محمد، امام ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقت الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 132 ہجری، وفات 189 ہجری۔ باب التفسیر، موطا امام محمد کے آخر میں لائے ہیں۔ وبہ قال اخبرنا مالک قال حدثنا عبد اللہ بن دینار ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فیما خلا من الامم کما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار الى قيرات قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر على قيرات فعملت النصارى على قيرات ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس الى قيراتين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراتين قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلي أعطيه من شئت قال محمد هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب فهذا يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی موطا امام محمد کے آخر میں یہ حدیث پاک لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری عمر اس قدر ہے جتنا نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان وقفہ ہے۔ نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان وقفہ ہے، اتنی عمر ہے۔ کیسے؟ آگے آپ نے سمجھایا۔ فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کئی مزدوروں کو کام پر لگایا اور ان سے کہا کہ دوپہر تک ایک قرات کے بدلے میں میرا کام کون کرے گا؟ تو یہود نے یہ کام کیا۔ پھر اس نے کہا دوپہر سے لے کر عصر تک ایک قرات کے بدلے میں کام کون کرے گا؟ تو نصارہ نے ایک قرات کے بدلے میں کیا۔ پھر اس شخص نے کہا نماز عصر سے مغرب تک 2 قرات کے بدلے میرا کام کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ لوگ تم ہی ہو، یعنی امت محمدیہ، جو نماز عصر سے مغرب تک 2 قرات کے بدلے میں کام کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر یہود و نصارہ برہم ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے کام تو زیادہ کیا لیکن مزدوری کم ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق میں کسی قسم کی کمی کی ہے؟ یعنی جتنی اجرت تم سے طے کی تھی کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ یہود و نصارہ نے جواب دیا کہ نہیں، اس اجرت میں تو آپ نے کوئی کمی نہیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کاموں کی اجرت زیادہ مقرر کرنا یہ میری طرف سے احسان ہے اور میں اپنا احسان جس پر چاہوں کر دوں تو میں سے کیا غرض۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارک سے مسائل استنباط فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث قیرات کہا جاتا ہے، اور مسئلہ کیا عکس کیا حدیث قیرات سے؟ احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرنا چاہیے اور نماز عصر تاخیر سے ادا کرنا افضل ہے۔ دلیل ایک اس میں یہ حدیث مبارک بھی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، پھر ایک ظہر سے عصر تک کرتا ہے، تیسرا عصر سے مغرب تک کرتا ہے۔ صبح سے لے کر ظہر تک یہود کی مثال دی ہے، ظہر سے عصر تک نصارہ کی دی ہے، عصر سے مغرب تک اس امت کی دی ہے، اور یہ بتایا کہ ان کو صبح سے لے کر ظہر تک زیادہ وقت تھا اور مزدوری کم تھی، 1 قرات۔ ظہر سے عصر تک وقت زیادہ تھا، مزدوری کم تھی، 1 قرات۔ عصر سے مغرب تک وقت تھوڑا تھا اور مزدوری زیادہ تھی، 2 قرات۔ یہ کب ہوگا؟ جب عصر کی نماز کو آپ تاخیر سے پڑھیں۔ اگر عصر کی نماز جلدی پڑھیں گے تو ظہر عصر کے درمیان وقت تھوڑا ہوگا، عصر مغرب کے درمیان وقت زیادہ ہوگا۔ حدیث مبارک کی روح کے خلاف ہے۔
تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، اور عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی جو امام محمد رحمہ اللہ اس حدیث سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑی واضح ہے کہ حناف کا یہی موقع ہے کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے۔ دوسری بات، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، فی حجت لأہل سنہ علی ان الثواب من اللہ علی سبیل الاحسان منہ جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ جب ثواب عطا فرماتے ہیں کسی عمل پر، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل اور کرم ہے۔ یہود نے کہا کہ ہم نے کام زیادہ کیا، مزدوری کم۔ نصارہ کہتے ہیں کام زیادہ کیا، مزدوری کم، یعنی ہم نے زیادہ عبادت کی اور اجر کم ملا ہے۔ اور مسلمان نے عبادت کم کی، اجر زیادہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو اجر تمہارے لیے طے تھا کہ اس میں کمی کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر میری مرضی میں جس کو زائد دوں، یہ میرا فضل و احسان ہے، میں نے جس کو زیادہ دیا ہے۔ تو امت محمدیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور یہ کرم ہے۔ قیرات کا وزن ہوتا ہے 1.8 رتی، ایک قیرات، جس کو عربی میں قیرات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہم پر فضل اور احسان فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمان بنایا، اور مزید کرم یہ ہے کہ اللہ نے علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔